نے غلط کیا، آپ نے کسی کا حق مارا، قیامت کے دن وہ آپ سے اس کا تقاضا کر سکتا ہے، اور ایسا نہ ہو یہ ایک غلطی ہی ہمارے سارے اعمال برباد کر دے۔ احساس نہیں ہے، بندہ کہتا ہے میرے ساتھ غلط ہوا، میں بھی آگے لوگوں کے ساتھ غلط کروں گا۔ نہیں، آپ کے ساتھ غلط ہو گیا، آپ صبر کریں، مگر اس کی کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اگلے کو بھی دھوکہ دیں، آپ اگلے کو تکلیف پہنچائیں، آپ اگلے کا بال ہڑپ کر جائیں، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور واقعہ سمجھیے، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت مشہور تابعی بزرگ ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ سائے کے نیچے آرام کرتا، اتنے مجاہدات تھے۔ جب اس عبادت گزار کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ بات سمجھنی ہوگی، میرا کریم مولا نکتہ نواز ہے، وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے سبب اللہ کریم ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، اور اگر پکڑنے پر آئے تو ایک غلطی، ایک گناہ وہ مغفرت سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے سیکھنے کو پتہ کیا ملا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے، اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں، چھوٹا ہی ہے نا، نہیں، ہمیں نہیں پتا یہی ہمارے نامہ اعمال میں رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے، اور اللہ کے غضب سے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے دل کو صاف، یہ تمام باتیں پتہ کیسے ہوں گی؟ جب دل میں خوف خدا ہوگا، جب دل میں انسان کو رب سے محبت ہوگی اور رب کی نافرمانی کا رنج ہوگا۔ یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی سمجھداری ہمیں دکھانی ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سن لو، بے شک جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، اگر وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرماتے ہیں کہ سن لو وہ خون کا لوتھڑا دل ہے۔ تو ہمیں دل کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، دل میں خوف خدا ہو، دل اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دل ہے نا، ہاں یہ بے شک ظاہری بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا دل صحت مند ہونا چاہیے، کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے، بلڈ پریشر، شوگر، اچھی بات ہے، مگر ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب، ٹھیک ہے نا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہاسپٹل میں لکھا آتا ہوگا امراض قلب۔ قلب جو ہے، اس کو پتہ ہے قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اچھا، آپ کہیں نہیں دل کیسے بدلتا ہے بھائی؟ چلے میں آپ کو 3-4 مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہمارے دل پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یار اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں، سچی نیت کرتا ہے بس یار بہت گناہ کر لی، اللہ کو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اسی دل پر ایسا شیطان قبضہ کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے آج گناہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں گناہ کی ایسی شدت سوار ہو جاتی ہے۔ یہ وہی تو دل تھا جو کچھ دنوں پہلے رو رہا تھا، کچھ دنوں پہلے توبہ کر رہا تھا، اور آج یہی دل مجھے گناہ کرنے پہ لے جا رہا ہے۔ کبھی اس دل پر ایسی سخاوت طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے جو ہے میرے پاس سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں، سب غریب مسلمانوں کو دے دوں۔ اور کبھی اسی دل پر ایسا بخل طاری ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ کبھی اسی دل پر کوئی اور کیفیت ہوتی ہے، رحم آتا ہے لوگوں پر، بندہ کہتا ہے بہت مشکل ہے یار اس کی مدد کرو، آنسو نکلتے ہیں۔ کبھی یہی دل ایسا بے رحم ہو جاتا ہے کہ کسی پر رحم ہی نہیں آتا، اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا ہے۔ فرق ہے، دل بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، ہر وقت کیفیت چینج۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد کرو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، دل پھرتا رہتا ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ اگر موت کے وقت دل بدل گیا تو، آخری وقت دل چینج ہو گیا تو، کفر پر دل چلا گیا تو ہمیں ڈرنا ہے اور اس دل کو صاف رکھنا ہے. اپنے دل پر اطمینان نہ رکھو. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا دل کیسا تھا ہے؟ وہ دل اقدس ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں. کیا خوبصورت دعا ہے، چلو مل کر کر لیتے ہیں. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یعنی آقا کا دل تو وہ ہے جس کے صدقے ہمارے دل صاف ہوں گے. مگر آقا دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دے. کیوں؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دل سے غافل نہ ہونا، دل کا خیال رکھنا، دل کو صاف رکھنا. دل بدل جاتا ہے. اب آؤ، دل صاف کیسے ہوگا؟ دل نرم کیسے ہوگا؟ دل پاکیزہ کیسے ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضرت عمر بن صالح کہتے ہیں میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا اے امام اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل کی نرمی کا کوئی علاج بتائیے نا. آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا بیٹا حلال مال دل کو نرم کر دیتا. ہاں، ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مگر روزی کی چیکنگ نہیں کرتے. حلال کھانا جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ دل کو نورانی کر دے گا، یہ دل نرم کر دے گا، دل صاف کر دے گا. ہم جناب نمازیں پڑھیں اور حرام کمائیں، اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلائیں، خود حرام کھائیں، پھر دل صاف نہیں ہونا، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل بدل جاتا ہے. ہم سب کی ایک تمنا بھی ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. ہم سب چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں. ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دعا مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ ابھی کیسا سوال ہے، آپ سب چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات؟ معنی پتہ ہے اس کا؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے ہی چاہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کر لیا، کیا پیارا سوال کیا، ہمارا بھی کام آسان کر دیا. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے تلاوت، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنا صدقہ خیرات کرو گے پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں، ایک لائن کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں میں جواب دے دیا. فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی انشاءاللہ میرا رب چاہے تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات بن جائے، پھر اس کی مشکل تو ختم ہو گئی نا. روزی میں برکت چاہیے وہ دعا کر لے گا، بیماری دور کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، قرضہ اتارنے کی دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے گا. جو اس کے پاس پرابلم ہے وہ دعا کرے گا قبول ہو جائے گی کیونکہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا. تو سب سے مین کام کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روزی حلال کر لو. مستجاب الدعوات بن گئے تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی نا. توجہ دیں، اپنی روزی پاک کرنے پر توجہ دیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. بہت سارے لوگ کہتے بھی یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل دور نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رو رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ تو کلیم اللہ تھے نا، آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، تجھے اتنا دل سے پکار رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما لے. پتہ ارشاد کیا ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟
ارشاد ہوا اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام روزی ہمیں کتنی پرابلمز میں ڈال رہی ہے۔ جھوٹ بول کر کاروبار کیا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے۔ مال خریدتے وقت ہم اور ہوتے ہیں، مال بیچتے وقت ہم اور ہوتے ہیں۔ جو کاروبار کرتا ہے اس کو پیسوں کی فکر نہیں کہ کیسے لینا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، رشوت ہے یا سود ہے، پیسے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح نوکری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو کاروبار کرتا ہی نہیں، میں کہاں سے حرام کماؤں گا۔ جو نوکری کرتا ہے اس کو پورا وقت دینا ہوگا۔ جھوٹی حاضریاں لگانے والا حرام نوکری کے پیسے کما رہا ہے۔ صاحب کو کہہ رہا ہے ٹریفک میں پھنس گیا تھا اور گیا دوستوں کے ساتھ گھومنے، 3 گھنٹے بعد آیا، یہ حرام کیا اس نے۔ اتنے گھنٹوں کی اجرت کیسے لے سکتا ہے؟ جس دن یہ خیال آپ کے دل میں بیٹھ گیا نا کہ مجھے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے، پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں، پرابلمز کیسے سالو ہوتی ہیں، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ امیر اہل سنت بڑا چپتا ہوا جملہ کبھی کبھی فرماتے ہیں، ایسی چوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یار کتا بھی جب کھاتا ہے نا تو پہلے سونگتا ہے کہ کہاں سے آیا، کیسا کھانا ہے، مگر ہم کھاتے ہوئے، ہم کماتے ہوئے، ہم پیسے لیتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے یار کہیں یہ حرام تو نہیں؟ اور آپ کو پتا ہے مسلمان کو دھوکہ دے کر پیسے کمانا یہ کتنا برا عمل ہے، اور نبی پاک اس کو کتنا ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غلے کی ایک ٹھیلے پر، دکان پر سمجھ لے گئے، اناج، ٹھیک ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اناج یا غلہ بڑا زبردست تھا، تو نبی پاک نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ حضور بارش ہوئی تھی تو اس لیے گیلا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ گیلے کو اوپر رکھتے نا تاکہ گاہک کو پتہ چل جاتا کہ اندر سے گیلا ہے، یہ گیلے کو چھپا دیا، اوپر سوکھا رکھ دیا۔ اور پھر نبی پاک نے بڑا ہی یوں سمجھے جملہ، عبرت ناک جملہ فرما دیا، حدیث کے الفاظ ہیں من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جس کو نبی پاک یہ فرما دے وہ مجھ سے نہیں۔ اب قیامت کے دن جھوٹ بول کر کام کرنے والا، قسمیں کر کے مال بیچنے والا، دھوکہ دینے والا جب جائے اور نبی پاک فرمائیں من غش فلیس منی، تم تو ہم میں سے ہو ہی نہیں، تم تو دھوکے دینے والے تھے، اس وقت کیا کرو گے؟ شفاعت کس سے لوگے؟ دامن کس کا تھامو گے؟ جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ پلیز خدا کے واسطے یہ ذہن بنا لیں۔ اچھا پھر لوگ اس کا عجیب عجیب جواب دیتے ہیں، یار مولانا صاحب بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری پوری مارکیٹ تو جھوٹ بولتی ہے، ان کا مال بک جائے گا میرا نہیں بکے گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں جناب میڈ ان چائنا کو میڈ ان فلاں نہیں کروں گا تو میڈ ان فلاں کو میڈ ان فلاں نہیں کروں گا تو میری دکان کیسے چلے گی؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا؟ ہماری تو پوری مارکیٹ ایسا کرتی ہے۔ تو پھر تمہارا ایمان کدھر گیا؟ اللہ پر بھروسہ کدھر گیا ہے؟ تمہیں یہ کیوں خیال آ رہا ہے کہ تم جھوٹ بولو گے تو رب روزی دے گا، اور جب تم سچ بولو گے تو وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ تمہیں غیب کے خزانوں سے دے گا، وہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ آپ اپنی مارکیٹ کا سروے کر لو، جھوٹ بولنے والوں کا کتنا مال بکتا ہے اور سچ بولنے والے کا کتنا مال بکتا ہے۔ لوگ مہنگا بیچتے ہیں لیکن یہ لوگ ان کے پاس جا کر خریدتے کہ یار یہ مہنگا دیتا ہے لیکن 1 نمبر مال دیتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ ارے تم اللہ پر بھروسہ کرو نا۔ ہم یہ کیوں ہمت ہار جاتے ہیں کہ نہیں جناب 2 نمبری سے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ ایک بات آج یاد کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ میں کتنی کوشش کر لوں، اگر نصیب میں نہیں تو نہیں ملے گا، اور اگر میرے نصیب میں تو میرے گھر آ کر بھی مجھے ملے گا۔ ہم بس دوڑ میں لگ گئے، پیچھے لگ گئے، یار اس کی دکان چمک گئی میری کیوں نہیں چمک رہی؟ ارے اللہ دے رہا ہے اسے، تم کیوں اس کی ریس کر رہے ہو؟ حلال کی کوشش کرو، اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک ٹنکی ہے، اس میں 1 نل لگا ہوا ہے، آپ کو پانی مل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں مجھے زیادہ چاہیے، آپ اس ٹنکی میں 2 نل لگا لیں گے، اس ٹنکی میں 3 نل لگا لیں گے، تو ہوگا کیا؟ آخر میں ٹنکی جلدی خالی ہو جائے گی۔ ہاں بعض اوقات پیسے تو جلدی آ جاتے ہیں پھر ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں، جتنا لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا، کدھر نہیں جا رہا، تمہاری ٹینکی بھری ہوئی ہے مگر ہمیں جلدی ہے۔ اور بعض اوقات اسی پیسے کو جو حلال نصیب میں لکھا ہوتا ہے ہم حرام طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں۔
ہم جلدی کرتے ہیں، جو لکھا ہوتا ہے نا ملنا وہی ہے، اب ہماری مرضی ہم حلال سے کمائیں یا حرام سے کمائیں۔ امام غزالی نے ایک بڑی کمال کی بات فرمائی۔